بنی اسرائیل کی نہایت ہی ایک آیت کا حصہ میں نے پڑھا ہے کہ بہت مختصر ہے اور اس میں پوری انسانیت کی کامیابی کا راز بند کر دیا ہے خدا نے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حکم دیا ہے خداوند عالم نے کہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرو۔ تو میں نے کہا ہے ہماری حیات کا اس میں فلسفہ بند ہے، پوری آدمیت کی تاریخ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جو بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں ان کی پس پشت دیکھ لینا، جب تک والدین کی دعا نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وقت تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے والدین کی دعاؤں کا اثر نہ ہو۔ اس لیے خدا نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر دونوں بزرگ ہو جائیں، ایک بزرگ ہو جائے، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ میرے اللہ تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے، میں بزرگ والدین کی خدمت کر رہا ہوں۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، ہمیں شعور اور ادراک نہیں ہے کہ والدین کیا ہوتے ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے الوالد للأولاد کالنبی فی الامة، والد اپنے اولاد کے لیے وہ درجہ رکھتا ہے جو مقام نبی کا امت کے لیے ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت کو عبادت سمجھا کرو، عبادت اللہ کا حکم سمجھا کرو اور کامیابی کا راز۔ بندے بڑے پریشان ہوتے ہیں، معصوم کا فرمان ہے کائنات عالم کا بدبخت ہے وہ بندہ جو اوروں سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، والدین کی خدمت کر کے ان سے دعا نہیں لیتا۔ کائنات کا بدبخت ترین ہے وہ بندہ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے دعائیں نہیں لیتا۔ اور والدہ بالخصوص والد کا یہ درجہ ہے جس طرح نبی امت کے لیے والد اولاد کے لیے وہ درجہ رکھتا ہے، لیکن جو والدہ ہے وہ والد سے بھی درجے میں اولویت رکھتی ہے۔ یہ شریعت مقدسہ اسلامی عالم کر رہا ہوں، یہ آل محمد کا دین بتا رہا ہوں، یہ آل محمد کا دین ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا والدین دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوں، دونوں ایک کام کریں، مثلا کھانا تناول فرما رہے ہیں، انہوں نے پانی مانگا ہے، تو کس کو پہلے پانی دیا جائے، کس کا حکم پہلے مانا جائے؟ معصوم نے فرمایا والد سے بھی پہلے اپنی ماں کا حکم مانا کرو۔ والدہ کا یہ حق ہے، یہ حق ہے والدہ کا، یہ آل محمد کا دین ہے۔ امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کے دور کا ایک بندہ ہے، اس کے والدین کافر ہیں اور وہ پوچھتے ہیں تو کہاں جاتا ہے؟ عرض کرتا ہے میں صادق امام کی خدمت عالیہ میں جاتا ہوں، سچے امام کی محفل میں جاتا ہوں، کسب فیض کرتا ہوں، عرفان حاصل کرتا ہوں، علم الہی توحید سیکھتا ہوں۔ وہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ معصوم کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہے حضور میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، والدین پوچھتے ہیں میں آپ کا بتاتا ہوں، وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تو ان کی خدمت اور زیادہ کیا کر۔ علی والو بسم اللہ بھائی، کوئی علی والا صاحب انصاف ہو تو میں والدین کے حقوق بتا رہا ہوں، میں ماں کا مقام بتا رہا ہوں، والدین کا کیا مقام ہے۔ وہ اس نے خدمت میں مزید اضافہ کر دیا، انہوں نے ظلم میں اضافہ کر دیا، وہ خدمت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ کافی دن گزر گئے تو والدین نے مجبور ہو کے پوچھا تو گستاخی نہیں کر رہا، ہماری نافرمانی نہیں کر رہا، ہم جان بوجھ کے ظلم کرتے ہیں تو خدمت بڑھا دیتا ہے، اس کی وجہ؟ اس نے کہا جس امام کے پاس جاتا ہوں اسی نے مجھے یہی درس دیا ہے۔ میں جس امام کی بارگاہ میں جاتا ہوں اس کا یہی درس ہے۔ کہتے ہیں اتنا عظیم امام، اتنا عظیم دین ہے اس کا، تو پھر ہمیں بھی ساتھ لے چل، ہمیں بھی کلمہ پڑھا۔ محمد کا درس ہے۔ جو کافر والدین ہیں بیٹے کی خدمت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے، وہ مومن ہو گئے، وہ اہل ولا ہو گئے۔
مقام ہے والدین کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا تو بندہ والدین کی گستاخی کرتا ہے. اسے پتہ چل جائے، ادراک ہو جائے، شعور ہو جائے، وہ کبھی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا. وہ کہے گا میرا قبلہ کعبہ یہ والدین ہے، بھیا نظر ہو جائے والدین عبادت، والدین کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. اور بھائی ہم نے تو یہی دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. بڑا مقام ہے قبلہ والدین کی خدمت کرنے والے کا بھی بڑا مقام ہے، اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. خداوند عالم فخر کرتا ہے ملائکہ پہ، اور میرے ملائکہ تم نے میرے اس عبد کو نہیں دیکھا، میرے بنائے ہوئے بندے ضعیف ہو گئے ہیں، یہ میرا بنایا ہوا بندہ ان کی کس طرح خدمت کر رہا ہے. میں اللہ اس پہ راضی ہوں، میں اللہ اس پہ راضی ہوں. یہ بھی 5ویں امام بادشاہ کی محفل لگی ہوئی تھی، انہی کے دور کا ایک واقعہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. تو سرکار بہت زیادہ احادیث مروی ہیں امام محمد باقر سلام اللہ علیہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام. میرے مولا نے فرمایا اپنی پد میں بیٹھنے والوں سے فرما رہے ہیں معصوم امام، وہ دور سے جو بندہ آ رہا ہے سارے میری طرف سے چہرہ ہٹا کے وہ دور سے آنے والے بندے کو دیکھو. جب وہ آ جائے تو اس سے پوچھنا والدین کی خدمت کا طریقہ کیا ہے، والدین کی خدمت کا کیا طریقہ ہے، اور پھر تاثیر کیا ملتی ہے. خداوند عالم انعام کتنے دیتا ہے، انعامات کی بارش ہی بارش خدا کرتا ہے. اب سارے صحابی امام دیکھ رہے ہیں، وہ بندہ آ گیا، اس نے اپنا ناکا بٹھایا، زانو باندھنے کے بعد سرکار کی خدمت عالیہ میں آیا، سلام کیا، مولا کے ہاتھ اور قدم چومے. مولا نے فرمایا میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے تو اپنا چہرہ کر میرے صحابیوں کی طرف، میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں ان کو بتا والدین کی خدمت کا طریقہ کیا ہے. دین بڑا آسان ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑا آسان ہے، اس پہ کوئی زور نہیں لگتا. والدین کی خدمت پہ کوئی اتنے پیسے بھی نہیں لگتے، بس آپ ذہن میں اہمیت دیں. بلکہ جب آپ نے اپنے والدین کو اہمیت دینی ہے، خدا کی طاقت سے آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دے گا. خداوند عالم کریم خدا ہے، اتنا آپ کو دے گا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اس بندے نے آگے کہا مولا میں آپ کے سامنے کیا کچھ کہوں. مولا نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں میں تیری زبانی سننا اور سنوانا چاہتا ہوں، مجھے تو علم ہے، میں تو جانتا ہوں تو کس طرح اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے. اب کھڑا ہوا، امام کا حکم تھا، سر جھکا کے صحابیوں سے عرض کرتا ہے میں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، اتنی زیادہ خدمت کی ہے کہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. وہ حیران ہو رہے ہیں، یہ آگے دلیل کے طور پر یہ واقعہ سنا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کی بھی بڑی خدمت کی، اور والدہ اب بھی موجود ہیں، حیات ہیں. والدہ کا بول چال بند ہو گیا جیسے ضعیفی میں ہو جاتا ہے. اب میرے لیے یہ پریشانی تھی، خدمت کی میں نے حد کر دی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ بولتی تو اماں ہے نہیں، اشارہ کرتی ہے، یا میں اس کو پانی بھی پلاتا ہوں چمچ کے ساتھ، اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، غذا بھی خود کھلاتا ہوں بیٹھ کے لقمے توڑ توڑ کے. اب میرے لیے یہ بات مشکل تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا ممکن ہے میری اماں کو بھوک لگتی ہو، میں اس وقت پانی پلا دیتا ہوں، ممکن ہے میری اماں کو پیاس لگتی ہو، میں اس وقت کھانا کھلا دیتا ہوں. تو اس کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے اللہ اگر یہ میری خدمت تجھے پسند ہے تو پھر میں تیری بارگاہ میں آل محمد کا تجھے واسطہ دے کے التجا کر رہا ہوں. اگر خدمت پسند ہے، میری اماں بول نہیں سکتی، میں ممکن ہے پیاس میں کھانا دے دیتا ہوں، بھوک میں پانی پلا دیتا ہوں. دودھ کی یہ تاثیر ہے، وہ پیاس بھی بجھاتا ہے، وہ بھوک بھی بجھاتا ہے. میرے اللہ اہل بیت کی عزت کا واسطہ اگر میری یہ خدمت قبول ہے تو میری انگلی سے دودھ جاری کر دے. اس بندے نے یہ انگلی کی تو اس سے دودھ بہنا شروع ہو گیا. کہتا ہے کہ مولا اب میری پریشانی ختم ہو گئی ہے، چونکہ دودھ میں یہ تاثیر ہے، بھوکا پیتا ہے تو بھوک دور ہوتی ہے، پیاسا پیتا ہے
تو پیاس دور ہوتی ہے. یہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے جو میں نے والدین کی خدمت کی ہے. اللہ نے یہ معجزہ میری انگلی میں جاری کر دیا ہے. اور بھائی اللہ نے بتا نہیں دیا یہ دودھ رزق ہے. میں جو پہلے عرض کر چکا ہوں جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے اسے کھاتا پلاتا ہے کھلاتا پلاتا ہے اس پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا. دودھ رزق ہے یا نہیں ہے؟ تو جو خدمت کرنے والا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. اس کے ذریعے والدین کو رزق مل رہا ہے. اللہ نے یہ ثابت کر دیا ہے جس طرح اس کی انگلی سے رزق جاری ہو سکتا ہے تمہارے گھر سے بھی رزق کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں. والدین کا اور نیکی ثواب تو اتنا آسان ہے نا کمانا اتنا آسان ہے زور ہی نہیں لگتا. ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں. چند بندوں کے لیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا پاک فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں زمن تو ان بندوں کی جنت کا میں علی ابن ابی طالب ضامن ہوں. ان لوگوں کے لیے میں علی ابن ابی طالب جنت کا ضامن ہوں. پوچھا گیا مولا کون کون سا بندہ؟ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا جو بندہ گھر سے صدقہ دے کے باہر نکلتا ہے اگر باہر سے موت آ جائے تو میں علی اس کی جنت کا ضامن ہوں. بھائی مولا امیر المومنین کی میں ضمانت سنا رہا ہوں ضمانت. اور یہ بھی بات قبلہ کاظمی صاحب شیخ کاظمی صاحب پوری کائنات کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کسی بھی فرقے کا کوئی امام نہیں ہے جو اپنے مریدوں کو جنت کی ضمانت دے رہا ہے. ضمانت تو وہ دیتا ہے جس کے اختیار میں ہو. جھوٹے امام تو قیامت والے دن اس وقت وہ تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی ہماری مدد کرنے والا آ جائے. مریدوں پہ لعنت کریں گے وہ مریدوں پہ لعنت کریں گے. اس لیے دنیا میں بیٹھ کے ہمارے مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کتنی بات ہے 5 روپے صدقہ دے دو. یہ ضروری نہیں ہے مشخص نہیں ہے کہ زیادہ دو صدقہ دو 1 روپیہ بھی دو خلوص نیت سے. آپ کو وہ پتہ نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں درہم و دینار جمع ہو گئے تھے نیشا پور میں ہزاروں کی. چونکہ یہ بھی مومنہ بی بی کے اشارے ثواب کی مجلس ہے خدا کی قسم بھی ذہن میں آئی ہے یہ بات بی بی شفیقہ والی نیشا پور میں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہیں خلوص کی بات ہوتی ہے مقدار کی بات نہیں ہوتی. ممکن ہے لاکھ روپے بندہ صدقہ دے بناوٹ کی وجہ سے دے رہا ہے تو ثواب نہیں ہوگا. ضعیفہ خاتون آئی اور 1 اٹی سود کی 1 درہم یا 2 درہم. اس نے کہا وکیل کو کہ یہ میرا سامان ہے مولا کو خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں. وہ جمع کرنے والا وکیل تھا وہ حیران ہو گیا اتنی کم مقدار. تو جناب شدیدہ نے کہا اللہ حق سے کبھی بھی حیا نہیں کرتا گھبراتا نہیں ہے. ٹھیک ہے تو میرا سامان ہے پہنچانا تیرا کام ہے قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ان کا کام ہے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جب قاصد فقیر لے کے سامان گیا امام موسیٰ کاظم کی خدمت عالیہ میں میرے مولا نے سارا سامان واپس کر دیا. کہا شدیدہ کا درہم دے اس کی سود کی ہڈی دے. اس کے بعد یہاں پر بات ختم نہیں ہو رہی. میرے مولا نے فرمایا یہ میری چادر ہے اس سے کہنا تو فلاں دن فوت ہو جائے گی. اور میں کہہ رہا ہوں جو تم لوگ آئے ہو تم مجھے دیکھو گے جنازے میں میں آؤں گا میں جنازہ پڑھاؤں گا اور اس کے بعد یاد
صدقہ دے کے آپ نے جانا 1 روپیہ خلوص نیت سے، بھائی مہینے کے بعد 30 روپے بن جائیں گے، کسی غریب کو دے دینا، اس کی 2 روٹیاں بن سکتی ہیں۔ اس لیے حکم ہے صدقہ دے کے گھر سے نکلو، اگر موت آ جائے تو میں علی ابن ابی طالب اس کی جنت کا ضامن ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کو اب اہمیت دینا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے شیعوں کو، ہمارا یہ ترا امتیاز ہے کہ شیعہ کی غیبت کرنی ہے، اور کی کرنی نہیں ہے، کرنی بھی شیعہ کی ہے، اور پھر جو قریبی ہے اس کی کرنی ہے، پھر جو بھائی ہے اس کی کرنی ہے، پھر جو گھر آ گیا ہے اس نے بس ہمارے گھر سے باہر قدم رکھنا ہے، ہم غیبت شروع کر دینی ہے۔ جاگنا مومن کا مقام بتانے لگا ہوں۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا پاک فرمان ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے اس نیت کے لیے نکلے کہ میں نے اپنے مومن بھائی کی عیادت کرنی ہے، وہ مریض ہے، اگر راستے میں اسے موت آ جائے تو میں عیادت کرنے والے کی جنت کا ضامن ہوں۔ گفتگو نہیں پسند آ رہی، میں تو آپ کو جنت والی باتیں بتا رہا ہوں، بڑی آسان سی بات ہے، بڑی آسان۔ یعنی یہ مومن کا اتنا حق ہے مومن پر کہ مومن کی عادت کے لیے پہنچا ہی نہیں ہے، راستے میں حادثہ ہوا ہے، موت آ گئی ہے، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں عیادت کرنے والے کی جنت کا علی ضامن ہوں۔ اتنا یعنی حق ہے مومن کا مومن پر، عیادت بھی نہیں کی، کرنے جا رہا ہے، موت آ جائے تو جنت واجب ہے، واجب نہیں بلکہ اوجب ہے، جو امام المتقین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ضمانت لی ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، جس میں قائم آل محمد کا صدقہ اتارنا، اس کا 2-4 تو بات پھر میں شروع ہی سے عرض کر دوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اللہ کہتا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو، ہم گناہگار والدین ہیں، ہمارے ساتھ نیکی کا حکم ہے۔ جو حقیقی والدین ہیں، کائنات عالم کے رسول کا فرمان ہے، انا وعلی ابواہ ذہننا، میں اور علی ابن ابی طالب اس امت کے حقیقی باپ ہیں۔ کرتے ہیں تاکہ حق کے رعیت ادا ہو جائے۔ بھائی یہ تو ہماری اپنی رسم بھی ہے، رواج بھی ہے، ہماری فطرت بھی ہے، طبیعت بھی ہے۔ آپ کو کوئی بندہ تحفہ دیتا ہے 100 روپے کا، کوشش ہوتی ہے کہ 200 والا نام ہی ہو، مہنگائی کا دور ہے تو کم از کم 110-20 والا تو واپس کرتے ہو۔ وہ جو منجی عالم ہے امام زمانہ، پوری کائنات عالم کو جس نے نجات دینی ہے، تو جس دن امام کا صدقہ دے گا اس دن امام پورے کا پورا تیری زندگی جان مال کا ضامن ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ تو حکم ہے، زیارات کے لیے جاتے ہو توفیقات میں اضافہ ہو۔ اگر ہم آداب کے ساتھ ایک زیارت کر لینا تو ہماری نسلوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ایک زیارت، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بس ہم تیاری کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ بڑا ثواب ہوتا ہے۔ جو زیارت کرتا ہے اس کے قدم زمین پہ نہیں ہوتے، اس کے قدم
جب ہم کریں گے یوں تو امام زمانہ پہ واجب ہے وہ ہماری نیابت میں ہمارے لیے زیارت کرے. بھائی کریم امام ہے مولا امام رضا بادشاہ کا، یہ بھی موت سے متعلق ہے. مولا فرماتے ہیں من زارنی من زار قبری بتوشن من زارنی بتوشن. مختلف الفاظ ہیں روایت کے. جو بندہ توش میں میری قبر کی زیارت کرے گا یا میری زیارت کرے گا توش میں آ کے حق ہو علیہ الامور فی قبر ہی، تو اس کا حق کے واجب ہے مجھ پہ جب وہ مر جائے تو میں اس کی قبر میں جا کے اس کی زیارت کروں. یہ بھی زیارت کے آداب میں سے ہے، یہ بات ذہن میں رکھو. کوشش کیا کرو وہاں بازار میں وقت مت گزارا کرو، ہوٹل میں سو کے وقت نہ گزارا کرو، بلکہ حرم اطہر میں بیٹھ کے وقت گزارا کرو. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو. قرآن بھی صحیح معنوں میں نہیں آتا تو یہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہا کرو، قل ہو اللہ احد پڑھتے رہا کرو. جناب سیدہ کی تسبیح، بس جب تسبیح ختم ہو ہاتھ اٹھانے ہے، یا جتنی دیر بھی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے ہاتھ اٹھانے کے بعد کہنا ہے میرے اللہ یہ تیری شریعت کا بھی قانون ہے، دنیا کا بھی قانون ہے، کسی کے پاس جایا جائے تو کوئی تحفہ لے کے جایا جائے. یہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں جن کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، ہمارے پاس دنیاوی تحفہ نہیں ہے، نہ ان کے شایان شان ہے. یہ جو ان کی دادی زہرا کی تصویر ہے یہ ہمیں ان کو تحفہ دے رہے ہیں. سنا رہی ہے بات کی؟ قرآن پاک تحفہ دو تو پھر اس کے مطابق امام صاحب مزار آپ کو تحفہ دیں گے. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے انی آتا کہ جو حرمت صاحب عادل مشرق شریف فی غیبت ہی کما آتا کہ جو فی حضرت ہی. تو یہ کہنا چاہیے میرے اللہ اس صاحب مزار کی حرمت کا میں اس طرح قائل ہوں، غیبت میں بھی اسی طرح قائل ہوں جس طرح میں ان کے سامنے قائل ہوں. تو پھر دیکھو بھائی زیارت ہوتی کیا ہے. میں روایات میں دکھا سکتا ہوں. کالوی صاحب 4000 کبرا الفت صاحب 4000 ملائکہ کو اللہ حکم دیتا ہے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے. جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے 100 200 500 1000 بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ایئرپورٹ تک. اتنے ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے. 1000 بندہ. خداوند اعظم 4000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے، 4000 ملائکہ کو میرے فلاں سے فلاں تک ملائکہ امام حسین کے فلاں صاحب نے گھر سے باہر قدم لے لینا ہے. جو اس کا قدم گھر سے باہر آئے تو اس کو اپنے دائرے میں لے لینا. اس کی ہر قدم پر، اس کے ہر سانس پر تسبیح پڑھتے رہنا، استغفار کرتے رہنا. جو تم تسبیح کرو گے استغفار پڑھو گے حسین کے ظاہر کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. لبیک یا حسین، لبیک
ایئرپورٹ والے تو واپس آ جاتے ہیں، ان کو تو پہلے ہال میں بھی کوئی داخل ہونے دیتا ہمارے ملک میں، دیگر ممالک میں ہال بنے ہوتے ہیں نا، پہلا ہال آپ ساتھ جا کے بیٹھ سکتے ہیں، یا تو کھڑے کھڑے واپس۔ 4000 ملائکہ اللہ حکم دیتا ہے جب تک حسین کا زائر اپنے گھر نہ آئے تم نے نہ آسمان پہ آنا ہے نہ کوئی اور کام کرنا ہے، دعا بھی اسی کے لیے، تسبیح بھی اسی کے لیے، استغفار بھی اسی کے لیے کرنی ہے۔ وہ زائر کو گھر پہنچانے کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں میرے اللہ حسین کا زائر گھر کے اندر چلا گیا ہے، اب اجازت ہے ہم آسمان پہ آ جائیں؟ او بھائی کمال مولا امام حسین علیہ السلام کی بھی ہمیں معرفت رہی ہے، بلکہ مولا امام حسین علیہ السلام کے شہر کی خاک کے کربلا کائنات نہیں جانتی۔ اگر لوگ جانتے ہوتے تو پھر بیمار بھی کوئی نہ ہوتا اور دلیر بھی کوئی، سارے بندے دلیر ہوتے، کمزور بھی کوئی نہ ہوتا، بزدل بھی کوئی نہ ہوتا، چونکہ امام حسین کی تربت کی یہ خاصیت ہے۔ کیا خاصیت ہے؟ کہ یہ علاج کرتی ہے ہر بیماری کا، وہ امانن من کل خوف، اور ہر خوف سے تمہیں امن دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ بزدل کو دلیر بنا دیتی ہے، بیمار کو شفا بھی ادا کر دیتی ہے۔ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے اپنے خدام سے کہا کہ فلاں فلاں نشانیوں والا ایک جنازہ آئے گا، اتنے بندے اس کے ساتھ ہوں گے، وہ آ کے یہاں دفن کرنا چاہیں گے تو ان کو یہاں پر میت دفن نہیں کرنے دینا، واپس کر دینا۔ خادمین سے مولا نے عالم خواب میں فرمایا، انہوں نے کہا مولا ٹھیک ہے۔ تو دوسری رات سرکار نے پھر حکم دیا، جس جنازے کے لیے میں نے منع کیا تھا کہ اس کو یہاں دفن نہیں ہونے دینا، اس جنازے کا استقبال بھی کرنا ہے، جہاں وہ چاہے اسے دفن بھی کرنا ہے۔ آپ لاپرواہی کرو یا توجہ سے سماعت فرماؤ، میں تو حقائق آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ خادم حیران ہو گئے، مولا آپ کا حکم ہے، کیا سامان بتاتا، ہم نے سن بھی لیا، اطاعت بھی کر لی، لیکن ہمیں وجہ بتائیں، کل منع کیا تھا کہ ادھر آنے نہیں دینا، ادھر دفن نہیں ہونے دینا، آج فرمایا استقبال بھی کرنا، جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں اس کو دفن ہونے دینا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا پہلے ان کا ارادہ تھا براہ راست میں جب اشرف آنے کا، اب ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے کہ ہم اس کو پہلے کربلا مولا کی زیارت کراتے ہیں، اس کے بعد میں جب اشرف لے کے جائیں گے تو جملہ میں نے کہہ دیا ہے، وہ امام حسین کی زیارت وہ مردہ کرے جس پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے، تو مولا علی کہتے ہیں احترام سے اسے جہاں چاہے وہ دفن کرنے دینا، یہ احترام بھی اس کا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہے بخشا تو جائے گا۔ خادمین نے مولا سے کہا مولا تو پھر کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا تمہیں کیا خبر، وہ فقط امام حسین کا زائر ہی نہیں بنا، کیونکہ زائرین کے قدموں سے جو خاک ہو رہی تھی وہ اس کے کفن پہ پڑ گئی ہے، اس لیے بخشش واجب ہو گئی ہے۔ آگے خادموں نے پوچھا مولا ہم وہ خاک جھاڑ دیں گے، مولا نے فرمایا خبردار، وہ خاک کے کچھ ذرے اس کی رات میں بھی جا چکے ہیں، مجھے میرے اللہ نے کہا ہے حسین کی خاک کا ذرا جہاں ہوگا وہاں حسین جنت بنا دے گا۔ تو یہ ہے مقام قبلہ امام حسین بادشاہ کی خاک کا، کہ اگر خاک کا ایک ذرہ کسی مردے کے جسم میں چلا جائے، ناک میں چلا جائے، کفن میں پڑ جائے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں وہ بات پوری کر لوں، آپ اپنے آپ کو ذرا قابو رکھیں، اس کے بعد ذکر مسائل۔ مولا نے امیر المومنین نے فرمایا